الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزما لے کہ کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور ہر آدمی گویا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور امتحان دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے سلسلے میں وہ کیا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کیا وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہوتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے قوت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ ایک آزمائش ہے اور آزمائش کا یہ سلسلہ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے متعلق کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، قابو میں رکھے، اس کی خواہشات پر عمل نہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے.
اور بیوقوف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھیں اور یوں سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور و رحیم ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور کوئی تنبیہ کرے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور و رحیم ہیں۔ اگر یہی اصول ہے تو کوئی کافر ہے، آپ اس سے کہیں بھائی اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، وہ تم سے یوں کہے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں، اور اس کے یہاں یہ اصول ہے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو جیسے آپ اس کو یہ جواب دیں گے تو آپ سے بھی تو یوں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میزان عمل قائم ہونے والا ہے، نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، جس کی نیکیاں غالب ہوں گی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے گناہ کرتے کرتے کیسے یہ طے کر لیا کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے؟ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی زندگی کے لیے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ طریقہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اس پیشی کے بعد وہاں جو حساب کتاب ہوگا، آدمی تمنا کرے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم وہاں جا کر نیک اعمال کریں، دنیا میں جیسے عمل کیے تھے اب دوسری مرتبہ ایسے عمل نہیں کریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر اس میں کوئی آدمی سدھرنا چاہتا، نیک بننا چاہتا، اپنی اصلاح کرنا چاہتا، نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو وہ سدھر سکتا تھا، نیک بن سکتا تھا، نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور ہماری طرف سے ڈرانے والے بھی آئے، نبی کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا والوں کو اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ کتاب التذکرہ میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ کسی کی ملاقات ہو گئی، اس نے کہا حضرت آپ کا معاملہ بھی عجیب ہے، دنیا میں کوئی حکومت کسی کے خلاف جب کوئی وارنٹ جاری کرتی ہے تو پہلے اس کو نوٹس بھیجتی ہے اور آپ تو اچانک دھمک کر جان لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا نہیں بھائی، میں بھی تو نوٹس بھیجتا ہوں، اور اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا کی کوئی حکومت اتنے نوٹس نہیں بھیجتی، لیکن کیا کروں، میری نوٹسوں کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ یا یوں بالوں کی یہ سفیدی ایک نوٹس ہے کہ اب بال سفید ہو گئے، اب جانے کا وقت آ گیا، کہاں آپ دنیا کے اندر غفلت میں پڑے ہیں، اب آخرت کی تیاری کیجئے۔ آنکھوں کی روشنی کم ہوتی جا رہی ہے، یہ اللہ کا نوٹس ہے۔ گھٹنوں میں درد چالو ہو گیا، یہ نوٹس ہے۔ نواسے آ گئے، پوتے پوتیاں آ گئے، اب دوسری نسل تو آ گئی، آپ کب تک یہاں ڈیرا ڈالے پڑے رہیں گے، آپ کب تک ویزا بڑھواتے رہیں گے، یہ سب نوٹسیں ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ اپنا ہاتھ درست نہ کریں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دی، فقد آذر، اللہ تعالیٰ نے اس کا عذر ختم کر دیا، یعنی کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا کہ
کہ مجھے کچھ موقع دیا جاتا تو میں کچھ کرتا۔ باری تعالیٰ کہیں گے ارے میرے بندے، دنیا میں رہنے کے لیے تو اس کو 60 سال تو دیے تھے، تو نے اس میں کچھ نہیں کیا، تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کا ایک ایک دن بہت قیمتی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کے درمیان عقد مواخات کرایا، بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ اب جن 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قائم کیا تھا، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، وہ جہاد کے اندر شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ اس کے 8 دن کے بعد دوسرا جو تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، گھر کے اندر بستر پر وفات ہوئی۔ حضرات صحابہ اس کی نماز جنازہ کے بعد اندر شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا دعا کی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اپنے اس بندے کو اپنے اس بھائی کے ساتھ ملا دے، کیونکہ وہ شہید ہوا ہے اور یہ شہید نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرات گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کو بھی شہید والا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی، اس کی شہادت کے بعد یہ آدمی 8 دن تک زندہ رہا۔ فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کے مرنے کے بعد یہ 8 دن نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، وہ کہاں گئے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور اس کے، یعنی اس شہید کے درمیان درجے اور مقام کے اعتبار سے اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ وہ تو شہید تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں بہرحال دنیا کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ہمیں جو وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر پر سے گزرے، سواری پر سے اتر گئے، 2 رکعت کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے سمجھا شاید قبر والے کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہوگا، آپ کا کوئی عزیز ہوگا۔ پوچھا حضرت آپ نے اس قبر کے پاس اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی تو کیا اس صاحب قبر سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا آپ کا کوئی عزیز ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اس قبر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جائے گا اور قبر میں ہوگا تو تمنا کرے گا کاش مجھے 2 رکعت پڑھنے کا وقت مل جائے۔ اس قبر کو دیکھ کر مجھے حضور کا یہ ارشاد یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ میں تو زندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں، اس لیے میں نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ حال تھا ان حضرات کا۔ دیکھیے اس طرح کی چیزیں جب سنیں تو فوری طور پر عمل کر لینا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کے خطبات میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو کشف قبور ہوتا تھا۔ کشف قبور یعنی قبر کے اندر جو حالات مردے پر گزرتے ہیں وہ حالات اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، ویسے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ برزخ کے حالات ہر ایک پر کھلتے نہیں ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر میں میت کو جو عذاب ہوتا ہے اس کو انسان کے علاوہ ہر جاندار سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو وہ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد بندوں کو مردوں پر جو حالات گزرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف کر دیتے ہیں، اس کو کشف قبور کہتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے تھے، ان کو کشف قبور کی یہ کرامت حاصل تھی، وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف قبور کے طور پر بتایا گیا کہ یہ قبر والا اپنی قبر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے اسی حالت مکاشفہ میں قبر والے سے بات چیت کی کہ میں نے تو سنا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، تب اعمال کا اور ثواب کمانے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ موت کے بعد اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور میں تو تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو۔ مردہ جواب میں یوں کہتا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرا انتقال ہوا، مجھے قبر میں دفن کیا گیا تو دو فرشتے منکر نکیر، جن کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ آدمی کو اس کی موت کے بعد جب دفن کیا جاتا ہے اور لوگ جانے لگتے ہیں تو ابھی تو وہ مردہ ان کے جانے کے وقت ان کے جوتوں کے کھڑکنے کی آوازیں سنتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، اور وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور مومن کے پاس جو آتے ہیں اس کو مبشر بشیر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میت سے پوچھتے ہیں مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ اگر وہ مومن نیک ہے تو وہ برابر جواب دیتا ہے، اور اس کے ٹھیک جواب دینے پر فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو اسی طرح صحیح جواب دے گا، اور اس کو کہتے ہیں نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الیہ، اس طرح سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے کہ اس کے محبوب کے علاوہ اس کو کوئی اٹھاتا نہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے سوالات کیے اور میں نے صحیح جوابات دیے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے کہا گیا کہ تم نے ٹھیک جوابات دیے ہیں، اس لیے تم کامیاب ہو، لیکن چونکہ ابھی تو قیامت قائم ہونے میں وقت باقی ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے سارے مردوں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن قیامت کے قائم ہونے تک تو وہیں پر قبر میں ہیں جن کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم دنیا ہے ہم جس میں رہتے ہیں، اور موت کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ تو گویا یہ عالم برزخ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ویٹنگ روم ہے۔ اب آپ کو قیامت کے قائم ہونے تک اسی ویٹنگ روم یعنی اسی قبر، اسی عالم برزخ میں رہنا ہے۔ البتہ تم نے چونکہ صحیح جوابات دیے ہیں اس لیے تم کو یہاں آرام سے رکھا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردہ صحیح جوابات دے دیتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ قبر میں جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جہاں اسے جنت کی راحتیں محسوس ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح جوابات دیے، اس لیے مجھے کہا گیا کہ اب تم اسی قبر میں آرام سے رہو، اور اگر تم قیامت تک کے لیے اس قبر میں کوئی مشغلہ چاہو، یعنی اپنا وقت گزارنے کے لیے کوئی مشغلہ، تو ہماری طرف سے اس کی اجازت دی جائے گی، تم کیا چاہتے ہو؟ قبر والا کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ دنیا میں مجھے قرآن کے ساتھ بہت شغف تھا، مناسبت تھی، محبت تھی، اس لیے مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت دے دی گئی۔ میں جب سے دفن ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ اس کے بعد وہ قبر والا ان بزرگوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں
تو میں آپ کو یہ 70,000 قرآن دینے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ کہنے لگے کیا بات ہے، ایک سبحان اللہ کے عوض تم مجھے 70,000 قرآن دے دو گے؟ صاحب قبر نے کہا ہے کہ ہاں، یہ 70,000 قرآن میں نے مرنے کے بعد پڑھے ہیں، زمین کے نیچے پڑھے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے ثواب اور گناہ کا سلسلہ تو بند ہو گیا، نامہ اعمال بند ہو گیا۔ اس 70,000 قرآن پر مجھے ایک نیکی بھی نہیں ملی، ٹائم پاس ہوا، وقت گزرا، نیکی نہیں ملی۔ تم چونکہ ابھی دنیا میں ہو، زمین کے اوپر ہو، اس لیے تم جو سبحان اللہ پڑھ رہے ہو یہ بڑا قیمتی ہے، اس پر بہت بڑا اجر و ثواب تمہیں ملتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم ایک سبحان اللہ دے دو، میں 70,000 قرآن تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے ہمیں جو زندگی اور اس کے اوقات ملے ہوئے ہیں اس کی قدر کر لینے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی جیسی بھی ہے، لولی لنگڑی، بہرحال اس میں آدمی کا فائدہ ہی ہے، نقصان کچھ نہیں۔ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، زبان تو حرکت کرتی ہے، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اس سبحان اللہ الحمدللہ کے بدلے میں اس کو جو ثواب حاصل ہوگا ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو پورے دربار کے ساتھ ہوا آپ کو جہاں چاہتے تھے لے جاتی تھی۔ یوں سمجھیے گویا پورا پلیٹ فارم فضا میں اڑ رہا ہے، جہاں چاہتے تھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی بادشاہت بھی ایسی تھی کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر، چرند پرند تمام جانوروں کے اوپر آپ کی بادشاہت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اسی طرح اپنے پورے دربار کے ساتھ فضا میں جا رہے تھے، اس منظر کو دیکھ کر ایک بندے مومن کی راج ٹپکی۔ ایسا منظر جب آدمی دیکھتا ہے نا تو دل میں رشک پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے کیسا کیا دیا ہے، کاش ہمیں بھی یہ چیز مل جاتی۔ تو اس بندے مومن کو ان کا یہ منظر دیکھ کر دل میں رشک آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اس تصور اور خیال سے باخبر اور واقف کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ نیچے اتارو۔ اترنے کے بعد اس بندے مومن کو حضرت سلیمان نے کہا کہ کسی بندے مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آل داؤد اور اس سے خود حضرت سلیمان مراد ہیں کی سلطنت سے بڑھ کر کے ہے۔ ایک سبحان اللہ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں تو پڑھے پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے اوقات اور لمحات بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ایک لمحہ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت قاری سید محمد صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کو ہمیشہ دیکھا کہ سفر میں خالی بیٹھے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت کے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے حضرت سے عرض کیا دیکھیے وہ منظر کتنا اچھا ہے۔ یہ سن کر حضرت کو اتنی زیادہ ناگواری ہوئی، فرمانے لگے مولوی صاحب تم کو یہی سوچتی ہے، بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھو، اللہ کا نام لو، یہ منظر کتنا حسین ہے، اس سے تم کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ یہ حضرات تھے جو اپنی زندگی کے اوقات کی صحیح قیمت وصول کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کی قیمت کو صحیح طور پر وصول کرنے کا اہتمام کریں۔ ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی
مرے تو اس کا ہو کر مر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ صوفیہ کے یہاں پاس انفاس ایک اصطلاح ہے، سانس جب اندر جاتی ہے تو اللہ اور باہر آتی ہے تو ہو، کہتے ہیں اللہ اللہ، گویا ہر سانس کو وصول کرنے کا ایک طریقہ تجویز کیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کریں، اور اگر ہم اپنی زندگی کے ان لمحات میں نیکی نہ کریں بلکہ گناہوں میں صرف کریں تو یہ بہت خطرناک چیز ہو جائے گی۔ اگر زندگی کے ان لمحات کی کوئی نیکی میں نہ استعمال کیا، خالی جائز کاموں میں استعمال کریں جس پر نہ کوئی گناہ نہ ثواب، تو بھی بہت بڑا گھاٹا ہے۔ ایک آدمی کے پاس جواہرات ہیں، اس سے ڈھیلے اور پتھر خریدتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈھیلے پتھر نقصان دینے والی چیزیں نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ ان موتی اور جواہرات سے زہر خریدتا ہے تو اس سے بڑا نادان اور کون ہوگا۔ ہم زندگی کے ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں استعمال کریں گے، گناہوں میں استعمال کریں گے تو یہ اتنا بڑا گھاٹا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے۔ نام ان کا توبہ ابن سمہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے سوچا میری زندگی کے 60 سال گزر گئے، اسلامی اور چاند کے حساب سے سال کے 354 دن ہوتے ہیں۔ اگر ہر دن میں سے میں نے ایک گناہ کیا تو 60 سال میں نے 21,500 گناہ کیے، گناہ کیے۔ چہ جائے کہ میں نے ہر دن 10,000 گناہ کیے ہوں، میں اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ لے کر اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گا۔ بس یہ سوچنا تھا کہ ایک چیخ ماری اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ غیب سے آواز آئی، لوگوں نے سنا یا لک رغزتاً الی الفردوس الاعلی، ماشاء اللہ جنت کی طرف کیسی چھلانگ لگائی۔ ہمیں اپنی زندگی کا بار بار جائزہ لیتے رہنا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الشیء خیرون، کہ لوگوں میں ای الناس خیرون، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، یہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ پوچھا گیا فای الناس شرون، کہ لوگوں میں سب سے بدتر آدمی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم عملا، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کی عمر اور زندگیاں سب سے لمبی اور طویل ہوں اور جن کے اعمال سب سے اچھے ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعزمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفى الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم متعنا بأسماعنا
وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ گنہگار ہیں خطا کار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما ہمارے محسنین و متعلقین کی مغفرت فرما ہمارے اے اللہ ہمارے جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اور جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما تمام مؤمنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے گناہ والی زندگی سے نجات عطا فرما کر اے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ تیری نافرمانی والی زندگی سے سچی پکی توبہ عطا فرما کر
تیری اطاعت و فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بیماری کو جو بلا کی طرح پوری کائنات پر مسلط ہے، اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو اے اللہ اس بیماری میں دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اونچا مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ جو محفوظ ہیں اے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔